عدالت کا اختیار ہے، الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، وہ فیصلے کرتے جائیں گے اور آپ کی چیخ و پکار ان پر اثر انداز نہیں ہو سکے گی۔ کسی قسم کی وہ پاکستانی پولیٹکس کا اب حصہ نہیں ہے۔ سر یہ بتائیے گا، جس طرح کل میاں جاوید لطیف پر ایف آئی آر ہوئی، مریم اورنگزیب پر ایف آئی آر ہوئی، پنجاب حکومت اداروں کو اس طرح استعمال کر کے ایف آئی آر کر رہی ہے، تو کیا ایسے ادارے کمزور نہیں ہو رہے؟ پولیس جیسا ادارہ پنجاب حکومت خود کمزور ہے اور شاید وہ پلٹ جائے گی۔ اچھا، حضرت یہ پرانی بات ہے، کوئی سن 1918 کی بات ہے، اور اس وقت واللہ علم ایک چیز پاس ہوئی۔ اس وقت تو میرے خیال میں جو انسانی حقوق جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے اندر کچھ اراکین گئے اور انہوں نے اس کو موضوع بنایا اور اس پہ ترامیم بھی دی ہیں۔ اس سے ہائی لائٹ ضرور ہوا ہے یہ معاملہ، لیکن یہ معاملہ آج کا نہیں ہے۔ جس طرح بہت سے قوانین چوری چھپے بڑی خاموشی کے ساتھ اور ایسے وقت پہ کہ جب کورم بھی نہ ہو، ایسے وقت پہ کہ جب چھٹی کا کوئی دن آ رہا ہو یا جمعے کا دن ہو، یہ پیش کر لیے جاتے ہیں پرائیویٹ ممبر کے ذریعے سے اور پھر اس کو پاس کر دیا جاتا ہے، یہ ہے قابل مذمت چیز۔ اور جو کچھ ابھی سامنے آ رہا ہے وہ ہے بھی قرآن و سنت سے بغاوت، صرف مخالفت نہیں ہے، بالکل بغاوت کی صورت ہے۔ تو اس پر جمعیت علماء اسلام ایک مستقل ترمیم تیار کر رہی ہے اور اس کی جامع شکل جو ہے وہ پیش کرے گی ایوان کے اندر، جو ایک باقاعدہ ترمیم کی حیثیت ہوگی۔ جو ترامیم ہمارے دوستوں نے پیش کی ہیں ہم نے اس کا مطالعہ کیا ہے، ہمارے ماہرین نے اس کا مطالعہ کیا ہے، وہ ناکافی ہے، اور اگر ان ترامیم کے ساتھ پھر پاس ہو جاتا ہے تب بھی اس کی شرعی جو مخالفت ہے اس میں فرق نہیں آئے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور یہ نئی سوال جو ابھی پیدا ہوا ہے اس میں انشاءاللہ ہم بھرپور طور پر قرآن و سنت کی ترجمانی کریں گے اور اس حوالے سے قانون سازی کی طرف پارلیمنٹ کو لے جائیں گے۔ حضرت یہ سب کو چور چور کہتا ہے، اور یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ ایک چور جب چوری کرتا ہے تو بھاگتی ہوئی بھی چور چور پکار رہا ہوتا ہے تاکہ وہ لوگ سمجھیں کہ شاید کوئی یہ چور کو تلاش کر رہا ہے، جبکہ وہ خود چور ہوتا ہے۔ تو یہ تو بین الاقوامی چور ثابت ہوا ہے اور امپورٹڈ چور ہے، تو اس کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ اور ابھی تک اس کے خلاف کیوں کارروائی نہیں ہو رہی، میں خود اپنی حکومت سے شاکی ہوں کہ وہ اس طرح ڈھیل کیوں دے رہے ہیں ایسے مجرم کو کہ جس نے پاکستان کے شریف سیاستدانوں کو ذلیل و رسوا کیا۔ کس کے کہنے پہ رسوا کیا؟ سوال یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسے شخصیت کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، نواز شریف کو کتنی دفعہ اقتدار سے علیحدہ کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، اور شہباز شریف کو ڈالا گیا، ان کے خاندان کو ڈالا گیا۔ اقوام متحدہ کو کوئی احساس نہیں ہوا، لیکن جب اس کے خلاف کارروائی ہوئی تو ان کو تشویش کیوں ہو گئی؟ اسرائیلی چینلز نے ان کی خلاف کارروائیوں پر کیوں تشویش کا اظہار کیا؟ تو یہ کس کا نمائندہ ہے؟ جو ہم 13 سال سے کہہ رہے ہیں، اس کی حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ پاکستان کا آدمی نہیں ہے، یہ پاکستان کے سوچ والا نہیں ہے، اس کو پاکستانی معاشرے سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ پاکستان کی آزادی کس بات کی؟ IMF سے معاہدہ تم نے کیا، ملک کی معیشت اس کے ہاتھ میں گروی کر دی، ملک کے اثاثوں کو اس کے ہاتھ میں گروی کیا، اسٹیٹ بینک آپ نے ان کے حوالے کیا۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اب آپ کہتے ہیں ہم ان کو آزادی دیں گے۔ کس سے آزادی دیں گے؟ کبھی کہتے ہیں اللہ سے آزادی دیں گے، کبھی کہتے ہیں رسول اللہ سے آزادی دیں گے۔ یہ ہے اصل ایجنڈا اس کا۔ یہ غلام ابن غلام خود ہے، اور اب قوم کو دھوکہ دینا چاہتا ہے آزادی کے لفظ سے۔ کوئی آزادی وازادی نہیں، اس قسم کے عناصر سے ہم انشاءاللہ قوم کو آزادی دلائیں گے اور ان کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ، تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ جی۔